فجر کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ امیر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بطور مسلمان دین اسلام کی طرف سے ہمارے اوپر بہت سی عبادات کو لازم کیا گیا ہے۔ ان عبادات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، ان سب کو ماننا اور ان فریضوں کو احسن طریقے سے انجام دینا جو اسلام کا لازمی جز ہے، اور دین اسلام میں ان عقائد کے ساتھ سرفہرست نماز ہے جس کو دن میں 5 وقت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دن میں 5 گانا نماز فرض ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے زندگی بسر کرے کہ اس کی زندگی کا ہر کام عبادات میں شمار ہو، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ وہ ان ارکان اسلام اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے، شریعت کو پیش نظر رکھے۔ اسلام ان بڑی عبادات کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، تو ان ارکان اسلام میں نماز سرفہرست ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان میں امتیاز کرنے والی چیز ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ نماز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کی کنجی ہے، اور اس کی برکتیں اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نماز ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کی فریضیت کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذابناک کا حقدار ہے، کیونکہ نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز فجر کی اہمیت سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ دن چڑھتے وقت کی پہلی نماز ہے، اور اس کو ادا کرنے میں لوگ بہت سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ نماز فجر کے وقت لوگ سکون اور راحت اور نیند کی آغوش میں خوابوں کی دنیا میں گم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آرام دہ بستر کو چھوڑنا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ جبکہ فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کی حمد و ثنا کر کے ذکر و اذکار کیے جائیں تو اس کی اتنی زیادہ برکات ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اللہ پاک کا ذکر و اذکار کرنے والوں کی دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے، ان کا پورا دن برکتوں میں گزرتا ہے اور ان کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو نماز فجر کے بعد گھر میں ایک تسبیح پڑھے گا اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل کرم سے اربوں کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا ایسا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، ساری زندگی پیسوں میں کھیلیں گے، اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا اللہ، اور آپ نے یا اللہ کو صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر یا حکیم کو پڑھنا ہے،
اور اس کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجات کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ پلیز اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔